نبی پاک علیہ السلام ایک دن مسکرانے لگے تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ قربان جائیں مسکرانے کی وجہ؟ تو حضور نے فرمایا قیامت والے دن دو بھائی آپس میں جھگڑا کریں گے، ان کی بات سوچ کر مسکرا رہا ہوں۔ ایک کہے گا یا اللہ میرا اسے حق لے کے دے، تو اللہ فرمائے گا اس کے تو پہلے ہی بڑے حق تھے، نیکیاں تو اس کی جا چکی، اب تو کیا حق لیتا ہے؟ تو کہے گا مالک اس نے بڑا تنگ کیا، دنیا میں بڑا ستایا۔ تو اللہ فرمائے گا اچھا اس طرح کر، اٹھ نہ ذرا جنت کی طرف نظر کر۔ وہ جنت کی طرف نظر کرے گا تو کیا کمال محلات نظر آئیں گے۔ عرض کرے گا مالک یہ کس کو ملے گا؟ شہید کو، صدیق کو، یا اے اللہ سب سے بڑھ کر جو تیرے پیارے انبیاء ہیں ان کے محلات ہیں۔ اللہ فرمائے گا یہ میں نے اس کو دینا ہے جو اپنے بھائی کو معاف کر دے۔ کر دیں گے معاف آج آ کے انشاءاللہ۔ کچھ سالوں سے تراویحوں کے خلاف بھی پراپوگنڈا ہے، تو کرتے لوگ پراپوگنڈا۔ او خدا کے بندے، تراویح میرے نبی کریم نے پڑھی ہے، جناب عمر نے باقاعدہ پڑھائی ہے، امت کا طریقہ ہے، اس پر اجماع ہے۔ خدا سے ڈرو۔ آپ کو میں تاکید کے ساتھ کہوں گا کہ جس طرح روزے رکھنے کی نیت کرنی ہے نا، تھوڑی تراویح کی بھی نیت کرو۔ جڑے منڈے نہیں نہ بولے مینو کیوں شک چ پاتا جے، تھوڑی سی تراویح کی بھی۔ اور ایک ہی حافظ، میرا دل بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے جب کوئی بزرگ یہ کہتا ہے نا کہ جی میں معذرت چاہتا ہوں افطاری پہ نہیں آ سکتا، میں نا اتھے قرآن مجید شروع کیتا ہے تو میں اتھے ہی سارا سننا ہے، مزہ آ جاتا ہے بات کا۔ یعنی حافظ قرآن کے ہیں، عالم بھی ہیں، قاری بھی ہیں، اب ضرورت ہے قرآن کے عاشقوں کی۔ یہ رکے آتے ہیں نا محفلوں میں کہ فلانی نعت سناؤ، اللہ کرے آپ رکا بھیجا کریں کبھی محفل میں کہ سورۃ رحمان سناؤ، قاری صاحب کو رکا آیا ہو کہ سورہ ملک سنائے، سورہ ابراہیم کی تلاوت، یہ بھی رکے بھیجو یہاں تاکہ آپ کو بہترین تلاوتیں سننے کو ملے۔ بہت زبردست کر کے قرآن مجید پڑھنا ہے رمضان میں، ایک سپارہ ترجمے سے آپ پڑھیں پہلے دن میں، رات کو پھر اس کو سنیں۔ آپ ترجمے سے دن میں پڑھ کے رات کو سنیں گے تو آپ کو ذائقہ ہوگا کہ یہ کیا تلاوت ہو رہی ہے، اور ایک ہی جگہ پورا قرآن مجید سنیں۔ رمضان کا مہینہ کم خاری کا مہینہ ہے، اپنے خرچے کم کرنے ہیں، غریبوں کا دھیان ذرا زیادہ کر، اور افطاریاں سیاسی نہیں کرنی، پارٹیاں پکی کرنے کو افطاریاں نہیں کرنی، ووٹ پکے کرنے کو افطاریاں نہیں کرنی، بلکہ غرباء کے لیے، مساکین کے لیے، اور تھوڑا پردے میں ڈال کے پتہ نہ چلے ان کو کون ہماری خدمت کر رہا ہے۔ غرباء کا دھیان رکھنا ہے۔ کپڑے شپڑے بھی شعبان میں ہی سلوا لے، رمضان کا مہینہ بازاروں میں نہیں پھرنا، اللہ اللہ کرنی۔ فرمایا اے ایمان والو، احسان جتلا کر اور ایذا دے کر اپنے صدقات کو کہیں باطل نہ کر لینا۔ اپنے صدقات باطل نہ کرو، احسان جتا کر، ایذا دے کر، تکلیف دے کر۔ لوگ جب کسی غریب آدمی کو کچھ دینے کے بعد احسان جتلا رہے ہوتے ہیں اور اس پر اپنی نیکیاں گنوا رہے ہوتے ہیں، اور وہ بغیر کسی ٹھہراؤ کے بولتے چلے جاتے ہیں، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس مجبور، تنگ دست اور غریب آدمی پر کیا گزرتی ہے۔ اس کا دل کن بے چینیوں، بے قراریوں اور پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں تکلیف دینے والے ایک منٹ کا بھی وقفہ کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا یہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ نسائی شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون کون لوگ؟ ایک فرمایا جو شراب کا عادی ہو، دوسرا فرمایا جو والدین کا نافرمان ہو، اور تیسرا حضور فرماتے ہیں جو احسان جتلانے والا ہو، جنت میں نہیں جائیں گی۔ نیکی کی ہے اب تو بھول جا، اور نیکی کی ہے تو اسے محض اپنے رب کی رضا کے حصول کا ذریعہ سمجھ۔ تو احسان جتلا رہا ہے،
یہاں تک کہ والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، قریبیوں کے ساتھ نیکی کر کے بھی لوگ احسان جتلاتے، ضائع ہو جاتی ہیں نیکیاں۔ یعنی عجیب بات ہے نا، حضور فرماتے ہیں احسان جتلانے والا جنت میں نہیں جائے گا، یعنی نیکی کر کے دوزخ خرید لی، احسان کر کے، خرچ کر کے اپنے لیے جہنم کٹھی کر لی۔ کیوں؟ احسان جتلایا، اس نے بتلایا ہے۔ یوں تو ہر ایک کو شیطان سے ڈر لگتا ہے، اور مجھ کو اس دور کے انسان سے ڈر لگتا ہے، اور جس کی ہر بات میں پوشیدہ ہو نشتر کی چبھن۔ شاعر کا تخیل دیکھیے، نشتر کی چبھن، جس کی ہر بات میں پوشیدہ ہو نشتر کی چبھن، ایسے ہر صاحب احسان سے ڈر لگتا ہے۔ اس طرح کے احسان کرنے والوں سے خوف آتا ہے کہ اللہ بچا ان سے۔ کچھ لوگ اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، آزمائش میں ڈال دیتے ہیں۔ کسی کے گھر مہمان چلے گئے، آپ کو چند لمحوں کے لیے جانا ہے، تو آپ وہاں جا کر ایک بڑے زبردست قسم کے انجینئر کیوں بن گئے ہیں؟ یہ دیوار پہ کیا کام کرایا ہے، یہ کس سے کرایا ہے؟ یہ اگر آپ کو میں ایک بندہ بتاؤں، اگر فلاں سے آپ کام، بھئی آپ کو تو بطور مہمان بلایا گیا ہے، آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ کو انجینئر کے طور پہ دعوت دی ہے؟ آپ آئے ہیں، تشریف رکھیے، اور جتنی دیر آپ کو کہا جاتا ہے آپ بیٹھیے، اور پھر اس پر تبصرہ ہے، یہ فرنیچر کہاں سے لیا ہے، یہ قالین کہاں سے آیا ہے، اتنے سوال جواب۔ بعض دوست ایسے ہوتے ہیں جن سے کہنا پڑتا ہے کہ میرے بھائی آپ مہربانی کریں، ہم آپ کو نہ انجینئر سمجھتے ہیں، نہ اچھا ڈیزائنر سمجھتے ہیں، ہم نے تو آپ کو ملنے کے لیے بلا تھا، آپ آئیے اور جائیے۔ اور اتنے زیادہ تو مطلب وقت ہی نہیں ہے انسان کے پاس کہ وہ جائے اور اتنے زیادہ تبصرے کرے اور جا کے کسی کو تکلیف دے۔ پھر تفتیش کرنا، پوچھنا، اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا حرام ہے یہ تفتیش کرنا کہ کسی کی کمائی حلال ہے کہ حرام ہے۔ آپ کیوں تفتیش کرتے ہیں؟ کس نے اجازت دی آپ کو جاسوسی کریں؟ آپ تکلیف دے رہے ہیں سامنے والے کو۔ کیا کرتے ہیں، کیا کماتے ہیں، کہاں سے؟ میرا رب ہے جس نے سب کے پردے رکھے ہوئے ہیں۔ اب کیوں ایسی حرکات کرتے ہیں جس کی بنیاد پر جناب کا ذریعہ آمدن کیا ہے؟ میرا ذریعہ آمدن یہ ہے کہ آپ دے جاتے ہیں تو میں کھا لیتا ہوں۔ آپ اپنا ذریعہ آمدن کی فکر کریں، آپ دوسروں پر کیوں اس قدر زیادہ بوجھ ڈالتے؟ اور پھر کھانا سامنے رکھا جاتا ہے، یہ میں نہیں کھاتا، تو آپ کو جو کھانا تھا گھر سے لے آتے، کیا یہ اچھا ہوتا؟ یہ میں ایک زمانہ ہو گیا جی میں نے یہ نہیں کبھی کھایا، تو کیا کھاتے ہیں آپ؟ مجھے سالوں بیت گئے ہیں سفر کرتے ہوئے، اور میرے ساتھ پوری جماعت نے سفر کیا، ہفتوں میں گھر سے باہر رہا ہوں، کوئی ایک شخص نہیں، ایسا تو نہیں کہ ساری چیزیں طبیعت کو پسند ہوتی ہیں، لیکن کوئی ایک شخص نہیں بتا سکتا کہ کبھی میں نے کہا ہو یہ مجھے پسند نہیں، میں نے نہیں کھانا، لے جایا، یہ میری طبیعت نہیں۔ کیوں؟ میں ایک دفعہ اپنے حضرت صاحب کے ساتھ تھا، ایک جگہ پہ کھانا آیا، تو میں نے گھر والوں سے کہا نمک دیجئے گا ذرا، تو حضرت صاحب فرمانے لگے بیٹا آپ نے وہ حدیث نہیں پڑھی کہ حضور نے فرمایا کھانا پسند نہ ہو تو چھوڑ دو لیکن عیب نہ نکالو؟ فرمایا کس موسم کے اندر انہوں نے کھانا پکایا ہے اور تم نے انہیں یہ کہہ دیا تمہیں نمک ہی نہیں ڈالنا آتا؟ فرمایا ان کے گھر کا ذائقہ ہے، وہ کم کھاتے ہو، تم تھوڑا زیادہ کھاتے ہوگے نمک، بعض لوگ ذرا کم کھاتے ہیں، بات تم نے یہ کس طرح کی حرکت کی ہے؟ وہ بیچارے جا کے پہلے وہ ڈانٹے گا کہ تم نے نمک ہی نہیں صحیح ڈالا، وہ نمک مانگ رہے ہیں، کیا ضرورت تھی؟ تھوڑا سا وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں مہمان آ گئے، تو آپ نے کھانا رکھا تو وہ صاحب کہنے لگے کبھی پودینے کی چٹنی ہو جاتی نا، تو اب ان کے پاس پیسے نہیں تھے، ان کا لوٹا تھا ان کے پاس پیتل کا یا لوہے کا، لے جا کے گروی رکھا کسی کے ہاں، یہ وضو کے لیے رکھا ہوا تھا جناب سلمان فارسی نے، پھر وہ لوٹا گروی رکھ کے پیسے لائے، اس کا پودینہ خریدا اور لا کے مہمان کو دیا، تو مہمان کہنے لگا جی اللہ کا شکر ہے ہم قناعت پسند ہیں، جو مل جائے کھا لیتے ہیں۔ یعنی ایک تو یہ کہ پہلے فرمائش کر دی، پھر اس کے بعد نیک بننے کا ڈھونگ بھی رچایا،
ابھی کچھ لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے وہ سارا کچھ کرنے کے بعد نا یعنی 2.25 گھنٹے غیبتیں کرنے کے بعد کہنے چلو سانوں کی لگے. بھئی آپ 15 منٹ ہی رہ گئے تھے, 2 گھنٹے پورے ہونے لگے تھے, ساری تو کر لی آپ نے, اب پیچھے بچا کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے جی میں قناعت پسند ہوں, جو مل جائے کھا لیتا ہوں. تو حضرت سلمان فارسی ناراض ہوئے جلال میں آپ فرمانے لگے اگر تم قناعت پسند ہوتے تو میرا وضو کا لوٹا آج گروی نہ پڑا ہوتا. تم قناعت پسند ہو, اوپر سے جھوٹ بولتے ہو. لیکن تکلیف دینا, اذیت پہنچانا, ذہنی طور پر کسی کو ٹارچر کرنا. میری اب کبھی طبیعت خراب ہو جاتی ہے نا جی, تو چونکہ محبت کرنے والوں کی لسٹ لمبی ہے, طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو میں بتاتا نہیں, کتنے کتنے دن خبر نہیں ہوتی. میری خواہش ہوتی ہے, پچھلے دنوں بھی ایک پورا دن ہاسپٹل میں گزارنا پڑا, میں نے بتایا نہیں, افواہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہے, لوگوں نے پوچھ پوچھ کر بیمار کر دیے, نئے سرے سے بتانا پڑتا ہے ہویا کی سی. اور پھر کچھ تو اتنے خاص محبت کرنے والے ہوتے ہیں کہ انہیں پوری ڈیٹیل چاہیے ہوتی ہے پس منظر سمیت. آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہترین عیادت وہ ہے جو جلدی ہو. نہیں تھوڑی دیر کے لیے مریض کے پاس جائیں, یہ بہقی میں حدیث موجود ہے. بہترین عیادت, بہترین تیمارداری وہ ہے جو جلدی ہو. فٹافٹ آپ آئیں, تھوڑی دیر بیٹھے اور چلے جائیں. اتنی تفصیلات, پھر 7 نسخہ جات, پھر یا کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو اتنا ڈرا جاتے ہیں بیمار آدمی کو کہ وہ جلدی فوت ہونے والا ہو جاتا ہے. اس کہتے ہیں فلانے کو بھی یہ مرض تھا بیچارہ, 4 بچے فوت ہو گیا ہے. آپ کو تو کہا تھا تسلی دیتے, مریض سے دعا کراتے, پھر ضد کریں گے, اصرار کریں گے, یہ کھا لیں, کھائیں گے تو اٹھیں گے, تھوڑا سا تو لیں. اللہ کے بندے, نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بیمار سے ضد نہ کرو, اسے اللہ کھلا پلا دیا کرتا. تم ضد کر رہے ہو, اصرار کر رہے ہو, تکلیف دے رہے ہو, اذیت پہنچائی جاتی ہے. بڑے درویش آدمی تھے حضرت سری سختی, کبھی کسی سے سخت جملہ نہیں کہا. آپ بیمار تھے, ایک صاحب تیمارداری کرنے آ گئے, تو آپ کا خیال تھا کہ وہ ہو گئی تیمارداری, وہ جائیں. کئی لوگ ان کے بعد آئے چلے گئے, آئے چلے گئے, لیکن بیٹھے ہوئے ہیں, جا ہی نہیں رہے. تو حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اب بعض دفعہ مروت ایسی ہوتی ہے کہ بندہ اپنی زبان سے معزز آدمی کہہ نہیں پاتا, لیکن وہ چونکہ تکلیف میں تھے, سردی کا موسم تھا تو دروازہ کھلا رہ گیا. تو وہ صاحب کہنے لگے حضور دروازہ بند کر دوں, ٹھنڈ آ رہی ہے. تو فرمانے لگے کر دیجئے, لیکن اگر کبھی باہر سے کر دینا تو ذرا زیادہ بہتر ہو جائے. معنی یہ تھا کہ آپ تشریف لے جائیں, چلے جائیں نہیں کہتے بزرگ. آپ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں انہیں رخصت بھی ذرا اعزاز کے ساتھ کرنا پڑتا ہے. آپ تشریف لے جائیں اور دروازہ باہر سے بند کر دیں تاکہ ہوا بھی نہ آئے اور آپ جیسا کوئی پکا مہمان دوبارہ بھی نہ آئے. تشریف لے جائیں, تکلیف نہیں دیں, اذیت نہ دیں کسی شخص کو کسی بھی طرح سے پریشان. ایک ہمارے ہاں اور بڑا مسئلہ ہے, میں تو مذاق کر رہا تھا. مذاق کیا ہوتا ہے؟ مذاق تو جاہلوں کا کام ہے. کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا ہے تو ہمیں بتایا جائے کس نے قتل کیا ہے. تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گائے ذبح کرو. تو ان لوگوں نے کہا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں, اتتخذونہ ہزوا, آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں. تو فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین, میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. مذاق کرنے کو جناب موسیٰ نے, قرآن مجید کا پہلا پارہ کہتا ہے جاہلوں کا کام کہا ہے. مزاح ٹھیک ہے, دل لگی ٹھیک ہے, یعنی آپ خوش طبعی کریں. مذاق تو کسی کے عیب کا ہوتا ہے, تیری آنکھ کس طرح کی ہے, تیری ناک چپٹی ہے, یہ مذاق ہوتا ہے. کسی کے رنگ کو لے کر, کسی کے قد کو لے کر, کسی کی توتلی زبان کو لے کر, یہ جاہلوں کی علامت. آپ دل لگی کریں, حضور بھی دل لگی فرماتے, مسکراتے دل لگی کریں, اس میں کسی کو تکلیف نہیں ہوتی, کسی کا عیب نہیں اچھلتا. کوئی بات ایسی خوشی کی آپ اس پہ خوش ہو جائیں. لیکن آپ یہ جو رویے ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں یہ مذاق ہے, اور مذاق شریعت میں جاہلوں کی علامت ہے.
حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن وہ لوگ جو لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے، تکلیف دیتے تھے، قیامت والے دن ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ جنت کا دروازہ ان کے لیے کھولا جائے گا، پھر بند کر دیا جائے گا، پھر کھولا جائے گا، پھر بند کر دیا جائے گا، پھر کھولا جائے گا، اور پھر دوبارہ وہ کہیں گے یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو انہیں کہا جائے گا تمہارے اس مذاق کی تمہیں سزا دی جا رہی ہے جو دنیا میں تم اللہ کے بندوں کے ساتھ کرتے تھے۔ تکلیف دیتے ہیں لوگ۔ یہ کچھ سال پہلے کی بات ہے، آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں اپریل فول بھی منایا جاتا ہے، جھوٹ بولنے کا دن۔ ایک صاحب تھے بیچارے ہارٹ پیشنٹ، یہ پنجاب کا ہی واقعہ ہے، تو ان کو فون کر دیا کہ تمہارا بھائی ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا ہے، کسی نے مذاق کیا، تو بیچارے ہارٹ پیشنٹ تھے، خبر سن کے ان کو پھر ہارٹ اٹیک ہوا، اللہ کو پیارے ہوئے، اور بعد میں پتہ چلا کہ کسی نے مذاق کیا، بھائی تو بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ کے ایک مذاق نے کسی کی جان لے لی، گھر اجڑ گیا، عورت بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، اور آپ مذاق کر رہے تھے، تکلیف دے رہے تھے، آپ آزمائش میں مبتلا کر رہے تھے۔ میں نے ایسے طلباء کو دیکھا ہے کالج میں، مدرسے میں، یونیورسٹی میں، اسکول میں، جو بیچارے کسی وجہ سے کمزور تھے، کوئی ایسا معاملہ تھا، ان کا اتنا مذاق اڑایا گیا کہ وہ بیچارے تعلیم چھوڑ کے چلے گئے، گزارا نہیں ہو سکتا جہاں ہر آدمی مذاق اڑا رہا۔ اور بعض لوگوں کی غربت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کو کھاتا ہوا دیکھ کے مذاق کرنا، ان کا لباس دیکھ کے مذاق کرنا، ان کی سادہ پرانی اور دیسی گفتگو سن کے مذاق اڑانا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مایوس ہو جاتے ہیں لوگ، پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کریں، یہ تکلیف نہ دے کسی مسلمان، اذیت میں مبتلا نہ کرے، ذہنی طور پر ٹارچر نہ کرے، آپ کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے بار بار آزمائش ہو۔ کچھ لوگ زندگی میں گناہ کرتے ہیں، اللہ معاف کرے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، پھر وہ لوگ توبہ کر لیتے ہیں، اور یہ توبہ اللہ کو اتنی پسند ہے کہ حضور فرماتے ہیں کسی کا اونٹ مال سمیت غائب ہو جائے اور وہ شخص ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک جائے اور مایوس ہو جائے، اور پھر وہ اونٹ اسے مل جائے، اسے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی بندہ مومن کی توبہ پر رب کریم کو خوشی ہوتی ہے۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ حضور فرماتے ہیں ہر شخص خطا کار ہے، پر بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرتا ہے خطا کار پر بہترین خطا کار۔ کیا بات ہے اس کی خطا کی، جو خطا کرتے ہی رو پڑا ہے، اللہ کے حضور توبہ کر رہا ہے، لیکن لوگ مذاق اڑاتے ہیں لوگوں کے گناہوں کا۔ وہ توبہ کر چکے ہیں، وہ چھوڑ چکے ہیں، وہ اس راہ سے ہٹ چکے ہیں، لیکن مذاق کرنا، مذاق اڑانا، تکلیف دینا، اذیت میں مبتلا کرنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی شخص سے کبھی کوئی گناہ کیا، پھر اس نے توبہ کر لی، فرمایا جس نے دوبارہ اسے اس کا گناہ یاد کرایا، اللہ یاد کرانے والے کو سزا دے گا، مرنے سے پہلے پہلے یہ اس گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے۔ مسلم شریف میں موجود، اس کو سزا ملے تو ٹارچر نہیں کریں، تکلیف نہیں دیں، ذہنی طور پر لوگوں کو اذیت میں مبتلا نہ کریں۔ اور پھر رشتے دیکھے جاتے ہیں ہمارے ہاں، تو اس قدر زیادہ مطلب آزمائش میں لوگوں کو مبتلا کر دیا جاتا ہے، اس قدر زیادہ آزمائش میں ہمارا چونکہ دیہاتوں سے تعلق ہے، تو پرانی خواتین کبھی جاتی تھی نا رشتہ دیکھنے کے لیے بیٹے کا، تو ان سے کہا جاتا تھا کہ آپ کو وہاں رشتہ نہیں کرنا، تو کہتی تھی نہیں ہم نے نہیں کرنا، تو کہتے تھے بھئی آپ بتائیں کیا وجہ ہے، تو وہ کہتی تھی وجہ کوئی نہیں بتانی، اس لیے کہ میرے گھر میں بھی بیٹیاں ہیں، میں کوئی وجہ نہیں بیان کروں گی، میں کسی کی بیٹی کا عیب کیسے بیان کروں۔ لیکن میں نے اخبار میں اس بیٹی کا تذکرہ بھی پڑھا جو پچھلے 2.5 سالوں سے اس لیے مینٹل ہاسپٹل میں زیر علاج ہے کہ کوئی 50 سے زیادہ لوگ رشتہ دیکھنے آئے، کسی نے کہا ذرا چل کے دکھاؤ، تو کسی نے کہا ذرا بول کے دکھاؤ، تو کسی نے کہا کہ اگر قد 2 انچ بڑا ہوتا۔ اتنی تکلیف، اتنی اذیت،
اور اس دین کے ماننے والے جو دین ہمیں سبق دیتا ہے کہ بیٹیاں اور بہنیں ہوتی برابر ہیں، وہاں یہ رویہ ہمارا. اور زیادہ تر ان لوگوں کا معاملہ جن کے پاس نیا نیا پیسہ آیا، نئی نئی دولت آئی، اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیسے اپنے آپ کو زمین سے اٹھا کے آسمان تک لے جائے. خدا کے بندو، اس طرح کی اذیت، اس طرح کی تکلیف، اس طرح کا لہجہ جس سے سامنے والا نفسیاتی بوجھ کے نیچے دب جائے، یہ بندہ مومن کی شان نہیں ہے. کبھی بھی ایسا نہ کرے. اجلی اجلی سونی سونی صاف ستھری بات کرے. مومن کی شان یہ ہے کہ سب کچھ ہو سکتا ہے، پر مومن جھوٹا نہیں ہوا کرتا، وہ بددیانت نہیں ہوتا، وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا، اذیت نہ دے، پریشان نہ کرے. گھنٹوں بیل بجا رہا ہے گلی سے گزرنے والا آدمی، لیکن صاحب گاڑی لگا کے چلے گئے، انہیں پتہ ہے دوسری گاڑی نہیں گزرے گی، لیکن وہ اذیت دے رہے ہیں. ایک چور اوپر سے سینہ زور، اگر وہ باہر نکلے ہیں کہ آپ کو جانا ہے اور سامنے گاڑی لگی ہوئی تو وہ نکل کے کہتے ہیں کوئی آگ بجھانی ہے آپ نے، جا کے فائر برگیڈ کی گاڑی میں بیٹھے. نہیں جناب، آگ نہیں بجھانی، لہذا آپ آرام کریں، لگی رہنے دے گاڑی. پتہ ہے آپ کو نبی پاک علیہ السلام نے رستے بند کرنے سے منع فرمایا، رستوں کے نشان مٹانے والوں پر لعنت فرمائی. جہاں جہاں لکھا ہوتا ہے نا لاہور اتنے کلومیٹر دور ہے، وہاں اشتہار لگا جاتے ہیں لوگ. آپ کو پتہ ہے یہاں اشتہار لگانا منع ہے. رستوں کے نشان مٹانے والے کو ملعون کا ہے حضور. تکلیف دے رہے اللہ کے بندوں کو، آزمائش میں ڈال رکھا ہے. نبی کریم علیہ السلام کے پیارے غلام اور امت کے لیڈر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو پتہ چلا ایک سردار نے روڑے رکھ کے اپنی گلی میں کچھ جگہ اونچی کر لی ہے، لوگوں کو گزرنے میں تکلیف ہوتی ہے. یہ حضرت عمر ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے عالمی مسئلہ بتاؤ، گلی محلے کا کیس میں سنوں، جاؤ بلدیہ والوں سے بات کرو. یہ نہیں فرمایا کہ جناب ایک سردار نے گلی میں پتھر رکھ لیے ہیں اپنی کسی سہولت کے لیے، لوگوں کو تکلیف ہوتی. جناب عمر درہ لے کے گئے، سردار کے دروازے پہ دستک دی، مکہ مکرمہ میں تھے حضرت عمر. وہ باہر آئے، فرمایا روڑے تم نے رکھے ہیں؟ جناب میں نے رکھے ہیں. فرمایا اٹھانے بھی تمہیں پڑیں گے، نکلو باہر. تم نے اللہ کے بندوں کا رستہ کیوں روک دیا؟ اٹھاؤ انہیں، لے کے چلو. یہاں تو عجیب حالت ہو گئی ہے. آپ کسی کو کہہ کے دیکھیں، اس نے ایک موٹر سائیکل گزارنی ہوتی ہے صرف، لیکن سارے آنے جانے والوں کا رستہ اس نے تھڑی بنا کے روک دیا ہے. اسے کیا لگے؟ اذیت نہ دیں، تکلیف میں مبتلا نہ کریں. اللہ کے بندوں کے لیے آسانی کریں. کوشش کریں ہمیشہ کہ اگر ہم کسی شخص کے ساتھ آسانی کر سکتے ہیں، سہولت دے سکتے ہیں تو اسے سہولت دیں. لیکن وہ ایسا عجیب معاملہ ہو گیا ہے آج کل کہ آپ کسی کو کسی ایسی معاملے میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ الٹا اس پر دلائل دیتا ہے. اور میں نے دیکھا ہے ذہنی تناؤ بڑھ رہا ہے، تفکرات میں انتشار ہے، لوگ پریشان ہیں، عجیب و غریب سا الجھاؤ ہے. تھوڑی دیر کی لڑائی کے لیے، تھوڑی دیر جیتنے کے لیے لوگ ایسی ایسی بات کر دیتے جو رات کو سونے نہیں دیتی آدمی. دیکھو حضور علیہ السلام نے فرمایا پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرے. اپنے آپ کو کنٹرول کر لے، غصہ چڑھا ہوا تو پہلوان ہے. کیوں ایسی باتیں اپنی زبان سے نکالتے ہیں جو دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث ہوتی ہیں، جو اذیت ناک ہو جاتی ہیں، جن کو انسان پھر برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں حضور کو جب بھی دو باتوں میں اختیار دیا جاتا، اللہ کے رسول آسان بات کو اختیار فرمایا کر. حضور لوگوں کو تکلیف دینا پسند، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی مشکل حکم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیا ہو. آسانیاں پیدا کریں لوگوں کے. کوشش کریں ہمارا وجود کسی کے لیے بوجھ نہ بنے، ہماری طبیعت کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے. ہمارے لب و لہجے سے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے کسی شخص کو کسی قسم کی کسی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے. بے ضرر زندگی خوبصورت زندگی ہوتی. بے ضرر، میں نے پہلے بھی کہا تھا پھر کہتا ہوں، کچھ داماد صاحب ایسے ہوتے ہیں کہ جو آ جائے نا گھر میں تو سسرال والوں کو مصیبت بنی ہوتی ہے، تو کہتے ہیں چودھری صاحب آ گئے.
بڑی تکلیف کا باعث ہوتا ہے وہ، اور وہ سارا کھانا پینا بھی کھاتا ہے، آرام بھی کرتا ہے، اور جاتی دفعہ اپنی بیوی سے کہتا ہے تیرے پیکے میری عزت نہیں کرتے۔ وہ اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بے ضرر ہوتے ہیں، وہ کہیں چلے جائیں آ جائیں، اسی کسی دے کچھ بھی نہ لگ دے، نہ کوئی ساڈا درد، بے ضرر، جہاں بیٹھے ہیں وہاں بیٹھ گئے۔ ایک دوست تھے، بڑے پیار والے اور بڑے سیانے آدمی ہیں، لیکن سیانے بندوں کو بھی کئی دفعہ باتیں کرنے والے وہ دور لے جاتے ہیں۔ تو ان کی سسٹر ان لا کی شادی تھی، 3 کاریں تھیں، باقی 3 بہنوئی بٹھا دیے انہوں نے اپنے داماد، اس کو کہا ٹیوٹے میں بیٹھ جاؤ۔ یہ ٹیوٹے میں بیٹھے تھے تو ایک صاحب نے کیا، لو جی تے جوائی پائی بھی ٹیوٹے جی نے، وہ چھلانگ لگا کے نیچے آ گیا، اپنی بیوی کو لیا، کہنے لگا اسی جانا ہی نہیں، ساڈی عزت ہی نہیں کرتے۔ دسو ٹیوٹا سواری نہیں، تو انسان بیٹھتا نہیں، لیکن دیہاتی لوگ ہیں نا۔ اب وہ سارے گھر میں مصیبت بلی ہوئی ہے، اس کی بیوی رو رہی ہے، اس کی ماں رو رہی ہے، بڑی عجیب و غریب کیفیت۔ اس کے سسر صاحب نے مجھے فون کیا کہ یہ آپ کی بڑی بات مانتا ہے، ذرا فون کریں۔ تو میں نے اسے فون کیا، میں کہ تو صرف نہ 3 منٹ بھول جا تینوں کسے کوئی گل کی تھی، تو سوچ بھلا تو نے یہ فساد کس لیے ڈالا ہوا ہے؟ عزت مانگ کے لی جاتی ہے، چھین کے لی جاتی ہے، احتجاج کر کے لی، یہ طریقہ عزت لینے کا جو تم نے اختیار کیا۔ تو 4-5 منٹ کے بعد سوچ کے کہنے لگا اوہ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، تو مجھے چڑھا دیا کسی نے، میں چڑھ کے۔ اس طرح کی تکلیفیں بہت سارے لوگ دیتے ہیں، ذہنی طور پر ٹارچر کرتے ہیں۔ او یار تیرے ابا نے تیرے اوپر تو کبھی انویسٹ ہی نہیں کیا، سارے پیسے بڑے بھائی کو ڈاکٹر بنانے میں لگا دی۔ او جناب یہ پڑھا ہی نہیں، ابا جی کو کوئی اعتراض نہیں تھا اس پر خرچ کرنے پر، یہ پڑھنے کو تیار تھا ہی نہیں۔ تو ٹارچر کرتے ہیں لوگ، ذہنی طور پر تکلیف دیتے ہیں، اذیت میں مبتلا کرتے ہیں۔ امیر لوگوں سے بات کرنی ہے تھوڑی سی، ناراض تو نہیں ہو جائیں گے امیر بندے؟ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، غریبوں کو بڑی اذیت دیتے ہیں ذہنی طور پر، خرچے امیر زیادہ کرتے ہیں، مہنگی شادیاں امیر کرتے ہیں، غریبوں کے لیے حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نا ولیمے پر ضرور جانے کا کہا ہے، اور ولیمہ ضرور کرنے کا کہا ہے۔ اور حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا وہ بدترین ولیمہ ہے جس میں اسے بلایا جائے جو آنا نہیں چاہتا، اور اسے نہ بلایا جائے جو آنا چاہتا ہے۔ یعنی جو غریب آدمی، سادہ آدمی دعوت قبول کرے گا اسے دعوت نہیں دی جاتی، لیکن کسی بڑے آدمی کے پاس وقت لے کے کارڈ لے کے پہنچتے، جناب 10 منٹ کے لیے آ جائیں، یہ بدترین۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا حضور نے کہ وہ بدترین دعوت ہے، اس میں صرف امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو۔ ہمارے ایک دوست ہیں میرج ہال والے، تو وہ مجھے کہنے لگے کہ کھانا جب ہم دیتے ہیں نا ہال میں، تو اگر بارات کسی دیہات سے آنے والی ہو نا، گاؤں کے لوگ ہو، تو ہم کھانا تھوڑا زیادہ رکھتے ہیں، لیکن اگر شہر کے امیر لوگ ہو تو کھانا تھوڑا رکھتے ہیں، اس لیے کہ امیروں کی تو پرہیز ہی بہت زیادہ ہے، انہوں نے تو بڑے حساب کتاب سے کھانا ہے۔ تو غریب آدمی بیچارہ، اب غریب کو طلب ہوتی ہے، اسے روز گوشت نہیں ملتا، لیکن اس کے لیے ہم گنجائش دینے کو تیار نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں مل جل کے رہنے کا کہا ہے، مل جل کے، یعنی اس درجے کی روایت آپ کو دوسری نہیں ملے گی کتب احادیث میں، اس درجے کی روایت دوسری نہیں۔ یعنی اللہ قیامت میں فرمائے گا میں بیمار تھا تو میری تیمارداری کرنے نہیں آیا، مجھے لباس کی ضرورت تھی تو کپڑے لے کے نہیں آیا، میں نے کھانا کھانا تھا، میں نے پانی پینا تھا، او کما کال، جو اس کی شان کے لائق ہے۔ بندہ عرض کرے گا مالک تو پہننے سے پاک، کھانے سے پاک، پینے سے پاک، تو آپ فرمائے گا وہ جو تیرے پڑوس میں بندہ بھوکا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا نا، وہ جو تیرے پڑوس میں ایک شخص پیاسا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا۔ میرے عزیز یاد رکھیے گا، یہ سارا شعور آپ کو کتاب و سنت سے ملے گا۔ حضور نے فرمایا میں اسے مومن ہی نہیں مانتا جو پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سویا رہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے حقوق کا تعین، آپ دیکھیے نا،
ایک بڑی خاص بات میں بڑا سوچتا ہوں اس پر. کچھ لوگ نا حضور کی بارگاہ میں آئے، یہ مشکاۃ شریف میں موجود ہے، اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارا بھائی آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے اور ہم کام کاج کرتے ہیں. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے اس کی برکت سے دیا جاتا ہے. کچھ غریب بہن بھائیوں کی برکت سے بھی انسان کو رزق ملتا ہے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں میں بڑا سمارٹ ہوں، میں نے تیاری بڑی کی ہے، میں نے پڑھا بڑا ہے، میں نے کمایا بڑا ہے، میں محنت بڑی کرتا ہوں. سنگیوں اس کو یاد رکھ لینا اور سمجھ لینا، یہ سارا انسانیت کا منشور، دستور، شعور یہ کتاب و سنت کی برکت سے سمجھ میں آئے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ اقرا، پہلے پڑھو، کتاب و سنت کو پڑھو، اس کا مطالعہ کرو، اس کی گہرائی میں اترو، تھوڑا سا وقت دو.